اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا خاندان فاطمۃ الزہرا کی تشریف آوری کے لیے، ان کے استقبال کے لیے محبت بھری بآواز بلند و ایمانی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ شیعان حیدر کرار جہاں کہیں پر بھی ہے، جس گلی میں بھی ہے، جس شہر میں بھی ہے، ان سب کی سلامتی کے لیے ایک آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین صفی المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیہ وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ محترم سامعین، کنیزان جناب سیدہ سوگواران مظلوم کربلا، منتظرین امام زمانہ، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، جب سب ہمیں چھوڑ کے قبر میں چلے جائیں گے تو ہم قبر میں کیا کریں گے، اور یہ عزاداری کا صلہ ہمیں قبر میں کیسے ملے گا؟ ایک شاعر کیا خوب بیان کرتا ہے کہ سانس لیتی ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتی ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، قبر میں بولے ہم سے یہ منکر و نکیر، قبر میں بولے ہم سے یہ منکر و نکیر،
تیرے ہاتھوں سے تو خوشبو وفا آتی ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. توحید گفتگو آغاز کلام. الحمدللہ رب العالمین. تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، جس نے ہمیں اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور ہمارا خلق کرنے والا وہ پروردگار جو کبھی بھی ہم سے بے خبر نہیں رہتا، کبھی بھی ہم سے بے پرواہ نہیں رہتا، ہمیشہ ہم سے باخبر رہتا ہے. اس وقت بھی خدا نے ہمیں نعمتیں عطا کی جب ہم شکم مادر میں تھے. آج اگر اس دنیا میں ہم دیکھنے والے، بولنے والے، سننے والے اگر ہیں تو فقط خداوند عالم کے فضل و کرم کے سبب. ہم اس رب کی دی ہوئی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور جو ایک نعمت کا ہم بار بار شکر ادا کریں. مجلس کے اس فرش پہ شکر ادا کرتے کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم سب کو دامن محمد اور آل محمد سے منسلک کر دیا. تو نے ہمارے قلب میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کیا، اور یہی محبت ہمیں اس فرش عزا پہ لے کے آتی ہے. ہم سب خدا سے دعا کریں کہ پروردگارا پوری زندگی اس ایمان میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو ایمان کامل کی منزلوں تک پہنچا دینا. جب دعا کی ہے تو قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. عزیزان محترم، آج اس مجلس کی ابتدا میں خدا کی معرفت کے لیے رب ذوالجلال کے اسم کو بیان کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ پروردگار جو اتنا بابرکت ہے، اتنا رحمان الرحیم ہے کہ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے. دیکھ تو رہا ہے مگر کیسے؟ دیکھنے کے بھی انداز ہوتے ہیں. کوئی جلال میں دیکھتا ہے، کوئی حیرت میں دیکھتا ہے، مگر یہ خدا وہ ہے کہ جو ہر لمحہ ہمیں رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. ہماری اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی ہر لمحہ ہمیں فضل و کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور خدا اتنا بابرکت، اتنا فضل و کرم والا ہے کہ اس کے اسم میں اتنا اثر ہے، خدا کے ناموں میں اتنا اثر ہے کہ اگر ہم خدا کے اسم کو اس کے بھیجے ہوئے معصومین کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر ہم اس کا ورد کریں تو خدا ہمارے زندگی کے مسائل کو حل کر دیتا ہے. عزیزان محترم، جیسا کہ آج شب جمعہ ہے، اور اس لیے میں نے چاہا کہ آج ایک تحفہ شب جمعہ سے ریلیٹڈ آپ کو دے دوں، اور یہ جو تحفہ ہے وہ خدا کے اسم سے ہی ہے. جو خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے عزیز، اور عزیز کے معنی ہے بہت مہربان، جو اپنی مخلوق پہ بہت زیادہ مہربان ہے. ائمہ معصومین کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ، اور اگر تمہیں لگے کہ بس اب گزارا نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار ایسی مصیبت آ جاتی تو ہم لوگ کہتے کہ بس اب تو حد ہو گئی، خدا کتنا امتحان لے گا. تو ائمہ معصومین کہتے ہیں اگر مشکل میں گرفتار ہو جاؤ اور لگے کہ بس اب گزارا نہیں ہے تو خدا کے اس اسم کا ورد کر لیا کرو. یا عزیزوں کا ورد کرنا ہے وہ بھی میں بتاؤں گی، لیکن جو ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی خدا کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ خدا سے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے. آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی معجزے آپ لوگوں نے سنے ہیں تمام انبیاء کے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خدا سے حسن ظن ہے، خدا سے امید ہے، نیک گمان ہے. عزیزان محترم، اگر اصحاب کہف اگر خدا کی رحمت سے نا امید ہو جاتے تو کبھی بھی غار سے باہر نہ آتے. اسی طرح جناب موسیٰ نبی اگر خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتے تو کبھی بھی خدا ان کے لیے سمندر سے راستہ نہ نکالتا.
عزیزوں میں آپ کو یاد دلاتی ہوں، آپ اپنے ذہن میں اپنی ساری مشکلات کو رکھیں. میں آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ خدا نے کس کس کو کہاں سے نکالا. Keep your problems, your حاجت in your mind and listen to me. کہ عزیزان محترم جناب موسیٰ نبی ہے، ٹھیک ہے، سامنے دریا ہے، بہتا ہوا دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، درمیان میں جناب موسیٰ. عزیزان محترم ہماری مشکل بڑی ہے جناب موسیٰ کی. آپ سوچیں اگر ہم اس مقام پہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ خالی تصور کریں کہ اگر سامنے بڑا کا دریا ہوتا، پیچھے اگر کوئی فرعون جیسا ظالم ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم خدا سے شکوہ کرتے نا کہ پروردگار ہم ہی ملے تھے اتنی مصیبتیں دینے کے لیے. کیونکہ عزیزان محترم اگر آگے بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ دریا میں ڈوب جائیں گے. اور پیچھے جائیں گے واپس تو کیا ہوگا؟ فرعون اور اس کا لشکر انہیں مار ڈالے گا. لیکن وہ موسیٰ جو خدا سے امیدوار ہے، خدا نے انہیں نا امید نہیں کیا. اور خدا کہتا ہے موسیٰ ہم تمہارے لیے سمندر سے راستہ نکالیں گے. اور عزیزوں ملتا ہے خدا نے ایک نہیں 12 راستے بنا دیے، یعنی ناممکن کو خدا نے ممکن کر دیا. اسی طرح جناب یوسف نبی ہے، ایک اکیلا تنہا بچہ کنویں میں ہے جہاں تاریکی ہی تاریکی، اندھیرا ہی ہے، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. باہر بھائی کھڑے ہیں کہ کہیں یوسف باہر نہ نکل جائے، کوئی اسے لے کے نہ چلا جائے. ایک اکیلا تنہا بچہ اندھیرے کنویں میں ہے. لیکن جناب یوسف نبی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اور خدا نے ان کو کیا دیا؟ عزیز مصر بنا دیا. اسی طرح جناب یونس ہے، بڑا سا اوشین ہے، اس میں بڑی سی ایک مچھلی ہے جو نہ عقل رکھتی نہ سمجھ رکھتی ہے، جس کو ساحل پر جانا اچھا نہیں لگتا، جو دریا کے اندر پانی میں تیرنا اچھا لگتا ہے، اس کو جو ڈیپتھ میں جانا زیادہ پسند کرتی ہے. لیکن جناب یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کے خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. اگر مایوس ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ وہی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتا، ان کی مرقد بن جاتا. جناب حر عزیزان محترم اگر یہ کہتے کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، میری خطا معاف ہی نہیں ہو سکتی، اگر جناب حر خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتے تو کیا عزیزان محترم ہم لوگ اس طرح سے ان سے ملتمس ہو پاتے؟ کتنے ایگزامپلز، کتنے معجزے ہم لوگوں نے سنے. سب خدا سے امید ہے، خدا کی رحمت سے امید ہے، سب خدا سے حسن ظن ہے. تو کبھی بھی خدا کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ائمہ معصومین کہتے ہیں جب تم کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ اور تمہیں لگے کہ بس اب گزارا نہیں ہے، اب اس مشکل سے ہم لوگ نہیں نکل سکتے، اب تو حد ہو گئی، تو اماں کہتے ہیں کہ خدا کے اس نام کا، اس اسم کا یا عزیز کا ورد کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ سہلم بفضلک یا عزیز. سہلم یعنی آسان کر دے، بفضلک اپنے فضل و کرم سے، یا عزیز اے بہت مہربان، یعنی بہت مہربان تو میری مشکل کو آسان کر دے. سہلم بفضلک یا عزیز، اس کا ہم نے ورد کرنا ہے. اس کی 20 تسبیح ہم نے نکالنی ہے، 20 تسبیح. اور علماء کہتے ہیں شب جمعہ اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ مفاتی میں لکھا ہے کہ شب جمعہ خدا عرش کے دروازے کو کھول کے بیٹھا ہوتا ہے. خدا کی طرف سے ایک ملک آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی بیمار جو آج اپنی بیماری کی شفا مانگے اور خدا اس کو شفا دے دے. آیا ہے کوئی مشکل میں گرفتار جو خدا سے اپنی مشکل بیان کرے، خدا اس کی مشکلوں کو دور کر دے. تو جب شب جمعہ خدا عرش کے دروازے کو کھول کے بیٹھا ہوتا ہے تو پھر شب جمعہ میں اس کا ورد، اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہم سب کی مشکل آسان ہو جائے. اور عزیز علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کسی کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا نا کہ ایک ساتھ 20 تسبیح نکال سکے، تو 4 یا 5 لوگ مل کر بھی اس عمل کو ضرور کریں. 4 یا 5 لوگ مل کے 4 تسبیح یا 5 تسبیح ایک ایک پرسن کر سکتا ہے. تو عزیزو جب دعا مانگے تو پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا کا اصول ہے. خدا کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے. جب ہم دوسروں کے لیے مانگیں گے
تو خدا ہماری دعا کو پہلے قبول کرے گا. اور جو خدا اتنا رحمان و رحیم ہے، اتنا رحمان و رحیم ہے، اور خدا ناممکن کو کیسے ممکن کرتا ہے. ایک روایت بیان کر دوں. کتاب انسانی ساز واقعات، اور اس کتاب کی 3 جلد میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا صاحب بن عبادہ. وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں جب چھوٹا سا تھا اور درس قرآن کے لیے مسجد میں جاتا تھا تو میری ماں مجھے روزانہ 1 درہم اور 1 دینار دیتی تھی، اور مجھ سے کہتی تھی جب تم نکلنا قرآن کے درس کے لیے تو راستے میں جو پہلا فقیر نظر آئے اس کو یہ دے دینا، صدقہ ہے. اب صاحب بن عبادہ اپنی ماں کی اس تربیت پہ عمل کرتے کرتے جوان ہو گیا اور بڑھاپے کی منزل کو پہنچ رہا ہے. لیکن ایک چیز جو ماں نے سکھا دی. عزیزان محترم، صاحب بن عبادہ کی تربیت میں تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ اس نے غلاموں کو حکم دے رکھا تھا، غلاموں سے کہہ رکھا تھا کہ جب میں رات میں سوؤں تو میرے بستر کے نیچے 1 درہم اور 1 دینار رکھ دیا کرو، اور جب میں صبح اٹھوں تو بستر سے وہ پیسے نکالے اور جو دروازے کے قریب سے جو پہلا فقیر گزرے اس کو یہ دے دینا. روزانہ اس پر عمل ہوتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ صاحب بن عبادہ کے جو غلام تھے ان لوگوں نے پیسے نہیں رکھے، بھول گئے. اور جب صاحب بن عبادہ صبح میں اٹھا ہے اور بستر کو اٹھا کے دیکھا تو اس کو وہ پیسے نظر نہیں آئے. اب جو پہلی مرتبہ ہوا تھا، انسان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وسوسوں کا شکار ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، انسان توہمات کا، وسوسوں کا شکار ہوتا ہے. اب جیسے صاحب بن عبادہ نے بستر کو اٹھا کے دیکھا اس کو پیسے نظر نہیں آئے. ایک بار اس نے غلام کو آواز غصے میں کہا کہ اس نے غصے میں غلام کو آواز دے کے کہا کہ میرے کمرے کے اندر جتنی بھی چیزیں اس کو نکالو، یہ آرام اور آرائش کی جتنی بھی چیزیں، پردے ہیں، بستر ہے، اس کو نکالو اور دروازے کے قریب لے کے جاؤ. جب پہلا فقیر دروازے کے قریب سے گزرے اس کو یہ دے دینا. خوف ہے نا کہ کہیں جان نہ چلی جائے. اس کو یہ وسوسہ آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہو. اس نے غلاموں کو حکم دے دیا. اب غلاموں نے جلدی جلدی ساری چیزیں نکالی اور دروازے کے قریب لے کے گئے. اب غلاموں نے دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص آ رہا تھا جو مانگ نہیں رہا تھا مگر نابینا تھا، اور اس کو ایک عورت لے کے آ رہی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کے. جیسے ہی وہ دونوں قریب پہنچے، صاحب بن عبادہ کے گھر کے قریب پہنچے تو غلاموں نے آواز دے کے کہا کہ رک جاؤ. دونوں رک گئے. کہا کہ یہ لے لو، یہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. اب جیسے ہی، اب وہ نابینا تھا، اس کو نظر تو نہیں آ رہا تھا. اب نابینا نے اس کی وائف سے پوچھا، نابینا شخص نے پوچھا کہ یہ کیا دے رہا ہے. کہا یہ قیمتی پردے ہے، بستر ہے، یہ ہمیں دے رہے. جیسے اس نابینا شخص نے یہ سنا وہ زمین پہ گرا، اور جو زمین پہ گرا تو بے ہوش ہو گیا. اب غلاموں کو بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہوا، ہم نے اس کو دیا تو یہ بے ہوش کیوں ہو گیا. اب اس صاحب بن عبادہ کے غلام گھر کے اندر گئے. صاحب بن عبادہ سے کہا کہ دیکھو نا، ہم نے ایک شخص کو، نابینا شخص کو یہ ساری چیزیں دی تو وہ بے ہوش ہو گیا. خوش نہیں ہوا بلکہ بے ہوش ہوا. صاحب بن عبادہ کو بھی بات سمجھ میں نہ آئی. اس نے کہا کہ دونوں کو اندر لے کے آؤ، گھر کے اندر لے کے آؤ. اب غلام گھر کے باہر گئے، دونوں سے کہا کہ گھر کے اندر آؤ. اس نابینا کو اور اس عورت کے گھر کے اندر لے کے آئے. جب وہ نابینا سید تھا، نابینا ہوش بحال ہوا، نابینا شخص، تو ایک مرتبہ عزیزان محترم وہ صاحب بن عبادہ اسے سوال کرتا ہے کہ ہم نے تم کو یہ سب دیا، یہ ساری اتنی قیمتی چیزیں دی تو تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے، بجائے خوش ہونے کی تم بے ہوش ہو گئے. اب وہ نابینا شخص کہتا ہے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں اور میری ایک بیٹی ہے جس کی شادی کے لیے میں کئی سالوں سے تھوڑا تھوڑا اخراجات جمع کر رہا ہوں. تھوڑا تھوڑا کر کے میں اخراجات جمع کر رہا ہوں اور میں نے جمع بھی کر لیا تھا. لیکن آج میری زوجہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے قیمتی پردے اور بستر بھی چاہیے. میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ اپنی بیٹی کو یہ سب دے، مگر میری زوجہ سمجھ نہیں رہی تھی. میں اسے سمجھا رہا تھا کہ دیکھو کسی کے آگے ہاتھوں کو نہیں پھیلانا، خدا ہی ہے جو ہمارے غم کو دور کرے گا، خدا یقیناً ناممکن کو ممکن کر دے گا. لیکن میری زوجہ سمجھ نہیں رہی تھی.
ہم دونوں میں بحث ہو رہی تھی. میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ چلو خدا کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے گھر سے باہر نکلتے ہیں, خدا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور سجائے گا. اب وہ نابینا شخص کہتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر سے باہر نکلے. جب آپ کے گھر کے قریب پہنچے اور جب آپ کے غلاموں نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی تو میں حیران تھا, اور میں نے کہا کہ خدا تو کس طرح غم زدوں کے غم کو دور کرتا ہے, تو کس طرح ناممکن کو ممکن کرتا ہے. کہا بس میں نے کہا اور میں زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا, کیونکہ یہ سب میری توقعات سے بڑھ کے تھا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. تو عزیزان محترم, خدا ہی ہے جو ہمارے دلوں کے غموں سے باخبر ہے. وہ جانتا ہے ہمارے دل میں کیا دکھ ہے, کیا غم ہے, کیا ہماری مشکل ہے. یہ پوری کائنات خدا کے اختیار میں ہے. اور عزیزان محترم, وہ مشہور حدیث قدسی کہ جسے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام یہ ارشاد فرماتا ہے کہ خدا اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے, خدا کہتا ہے میرا جو بندہ کسی بندے سے امید لگائے گا اس کی امید کو میں توڑ دوں گا. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ میرا جو بندہ مجھے چھوڑ کے کسی بندے کے آگے ہاتھوں کو پھیلائے گا, کسی بندے سے امید لگائے گا, اس کی امید کو میں توڑ دوں گا. اللہ اکبر. عزیزان محترم, جس کی امید کو خدا توڑ دے, کیا کسی بندے میں یہ طاقت ہے کہ اس کی امید کو واپس جوڑ سکے؟ نہیں, ہم لوگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. پھر چھٹے امام کہتے خدا حدیث قدسی میں آگے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ پوری کائنات کو چھوڑ کے مجھ سے مانگے گا, میری رحمت سے امید لگائے گا, تو جہاں سے راستہ نہ بنتا ہوگا میں اس کے لیے وہاں سے راستہ بنا دوں گا. اور پھر خدا کیا کہتا ہے, عجیب جملہ خدا کہتا ہے کہ کیا میرا بندہ نہیں دیکھتا کہ جب جب اس نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا, بلکہ میں اپنے بندے کو مانگے بغیر ہی عطا کر دیتا ہوں. جب عزیزان محترم خدا مانگے بغیر ہی عطا کر دیتا ہے, جب کل کائنات کا خزانہ خدا کے ہاتھوں میں, تو پھر ہم کیوں بندوں کے آگے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں؟ یہ احسان ہے ہمارے مولا و آقا کا کہ اس نے ہمیں سلیقہ سکھایا کہ خدا سے کیسے مانگتے ہیں. اور خدا ہی ہے جو ہمارے غموں کو جانتا ہے, اور صرف جانتا نہیں ہے بلکہ ہمارے غموں کو دور بھی کر دیتا ہے. بس عزادارون, میں نے اپنی گفتگو کو یہی پہ سمیٹ لیا. عزادار, ربط مصائب کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں اور مصائب کی منزل پر آ جاؤں. عزادار, ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ شب عاشور تھی, سرزمین کربلا تھی, اور میں مولا حسین کے حرم میں تھا. وہ عالم دین کہتے کہ میں مولا حسین کے حرم میں تھا, شب عاشور تھی, سب رو رہے تھے, دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے. اور کیوں نہ روئے جب عاشور کی شب ہو اور مولا حسین کی زری سامنے ہو. زدارو, وہاں رونے کی, وہاں آنسو ایسے ہی آ جاتے. وہاں پڑھنے والے کی ضرورت نہیں پڑتی, مصائب کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ آنسو ایسے ہی آ جاتے. حضرت عالم دین کہتے سب رو رہے تھے, دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے. کہا میں بھی رو رہا تھا کہ ایک بار یہ روتے روتے مولا حسین کے حرم میں میری آنکھ لگ گئی. کہا جیسی میری آنکھ لگی نا, میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین کی زری کے دروازے کھلے, مولا اپنی زری سے باہر آئے, اور مولا حسین عجیب حالت میں ہے. وہ عالم کہتے میں نے دیکھا مولا پورے زخموں سے چور چور تھے. عزیزانو, ہم مصائب میں نوحوں میں سنتے ہیں نا کہ مولا کو 1900 زخم لگے تھے. وہ عالم کہتے کہ مولا حسین کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم نہ لگا ہو.
عزاداروں عالم کہتے کہ میں نے دیکھا کہ مولا اپنی زری سے باہر نکلے کہ اتنے میں ایک نقاب پوش معظمہ آئی اور اپنے ہاتھوں میں ایک پانی کا کٹورا لے کے آئی، اور جب وہ پانی کا باؤل لے کے آئی اس نے اس پانی کو مولا حسین کے جسم پہ لگانا شروع کیا۔ وہ عالم دین کہتے میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ معظمہ وہ پانی لگا رہی تھی مولا حسین کے سارے زخم اچھے ہو رہے تھے، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ 2 زخم ایسے تھے جو وہ پانی لگانے کے باوجود بھی اچھے نہیں ہو رہے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب عالم دین کہتے ہیں میں نے کہا یا ابن الزہرا میری جان قربان ہو آپ پہ، یا ابن الزہرا اتنا بتائیے یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سی دوا ہے جو آپ کے زخموں کے لیے مرہم بنتی ہے؟ عزادار مولا حسین کہتے ہیں یہ وہ آنسو ہے جو میرے چاہنے والے میرے عزادار میری محبت میں بہاتے ہیں۔ مولا کہتے یہی آنسو میرے زخموں کے لیے دوا بن جاتی ہے۔ اب عالم دین نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا مولا، اے مولا میرے ماں باپ قربان ہو آپ پہ، مولا اتنا بتائیے کہ یہ 2 زخم کیسے ہیں جو دوا لگانے کے مرہم لگانے کے باوجود بھی اچھے نہیں ہوتے؟ حضرت مولا حسین رونے لگے، رو کے کہتے ہیں قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی لیکن یہ 2 زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوگے۔ اس میں سے ایک زخم میرے اکبر کی برچھی کا اور دوسرا زخم میری زینب کی میری دائی کا۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداروں یقیناً اولاد کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک محبت مولا حسین کی ایسی نظر آئی جو بہت زیادہ تھی۔ عزاداروں مولا حسین بہت محبت کرتے تھے، اور صرف مولا حسین ہی نہیں بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر شب جمعہ تم قبر حسین پہ پہنچ جاؤ تو کوئی بھی مصائب پڑھنا لیکن علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنا، علی اکبر کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ مولا حسین نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، اور کیا کہہ کے مانگا تھا کہ پروردگارا حسین سے رسول کی فرقت برداشت نہیں ہوتی، پروردگار حسین کو ایک ایسا بیٹا عطا کر جو ہم شبیہ پیغمبر ہو۔ عزاداروں بس مولا حسین کی دعا قبول ہوئی، اور آگوش حسین میں جب علی اکبر نظر آئے نا، عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی ام لیلہ کو رات کے وقت میں مولا علی اکبر کے جولے کے قریب بی بی کوئی سایہ محسوس کرتی، عزاداروں وہ ماں چوک کے بیدار ہو جاتی اور آواز دے کے کہتی کون آیا ہے؟ عزاداروں جواب ملتا اے ام لیلہ نہ گھبرا، میں حسین علی اکبر کو دیکھنے کے لیے آ گیا۔ عزاداروں کتنی محبت تھی اس باپ کو اپنے جوان سے۔ عزاداروں ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ وہ مجلس پڑھ کے گھر آئے، خواب میں انہوں نے جناب ام لیلہ کو دیکھا۔ ام لیلہ کہتے ہیں کہ اے ذاکر تو میرے علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے نا، اے ذاکر تو میرے علی اکبر کا ذکر کرتا ہے؟ وہ ذاکر کہتا ہے ہاں بی بی میں آپ کے جوان کے مصائب پڑھتا ہوں۔ عزاداروں بی بی ام لیلہ کہتے ہیں ذاکر اب جب بھی علی اکبر کا مصائب پڑھنا اس کے چاہنے والوں سے اس دکھیا ماں کا پیغام پہنچا دینا۔ اے ذاکر علی اکبر کے چاہنے والوں سے کہہ دینا کہ جب بھی علی اکبر کا ذکر ہو، اور اے عزادار تیری آنکھیں نم نہ ہو تو نے میرے علی اکبر کو نہیں دیکھا، میری علی اکبر کی جوانی نہیں دیکھی، اگر دیکھ لی ہوتی تو پتھروں سے ماتم کرتا، اس طرح سے روتا جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان کے لاشے پہ گریا کرتی ہے۔ عزاداروں
بس یہی سبب تھا کہ جب روز عاشور علی اکبر کا جنازہ خیام حسینی میں آیا ہے تو علی کی بیٹیوں نے پتھروں سے ماتم کیا ہے. ہاں غدارو، مولا حسین کو اتنی محبت تھی اپنے جوان سے کہ مولا حسین کے سر کا جو پہرے دار تھا وہ بیان کرتا ہے کہ حسین کا سر جہاں بھی رکھا ہو علی اکبر کے سر کی طرف مڑ جایا کرتا تھا. اور اتنی محبت تھی اس باپ کو اپنے جوان سے کہ مولا حسین کا سر علی اکبر کے سر کی طرف مڑ جاتا تھا. عزادارو، بس آخری جملے بیان کروں گی کہ راستے میں اس سفر میں ایسا بھی ہوا کہ ظالموں نے ان نیزوں کو کہ جن نیزوں پہ شہداؤں کے سر تھے ان نیزوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اہل حرم کو راستے میں کھڑا کر دیا. عزادارو، عجیب جملے ہیں. ایک یہودی ضعیفہ وہاں سے گزری، ایک سر کو دیکھنا شروع کیا. ایک مرتبہ مولا حسین کے سر کو دیکھا، بے ساختہ سلام کر دیا. عزادارو، سلام کر کے آگے بڑھی. اب ننھے ننھے سروں کو دیکھا، قاسم کا سر اور محمد کا سر. وہاں پر بھی اس یہودی عورت نے سلام کیا اور جب سلام کر کے آگے بڑھی ایک چھوٹا سا سر نظر آیا، جناب علی اصغر کا سر تھا. عزادارو، بس وہاں پہ بھی سلام کیا. اب جو یہودی عورت سلام کر کے آگے بڑھی ایک ایسا سر نظر آیا، سر کو دیکھتی رہی، سلام کرنا بھول گئی. ایک بار کی سر کو دیکھا، زلفوں میں پڑی خاک کو دیکھا، پھر سر کو دیکھا، خون آلود رخساروں کو دیکھا، پھٹی ہوئی نسوں کو دیکھا. اور عزادارو، یہودی ضعیفہ کہتی ہے 14ویں کے چاند. اور تصور کرو، جو اس یہودی عورت کو 14ویں کا چاند لگتا ہو وہ اس کی ماں کو کیا لگتا ہوگا. عزادارو، یہودی عورت کہتی ہے 14ویں کے چاند، اے کاش کہ ایسا ہو کہ تیرے مرنے سے پہلے، تیری ایسی حالت دیکھنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. عزادارو، بی بی ام لیلا نے یہ جملہ سنا. بی بی تڑپ کے کہتی ہے، اے خاتون، اے بی بی، اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارے اس کی ماں کو بد دعا کیوں دیتی ہو؟ عزادارو، یہودی ضعیفہ کہتی ہے، ارے میں بد دعا نہیں دے رہی بلکہ اس چہرے کی، اس جوان کے چاند سی صورت ہم عورتوں سے برداشت نہیں ہوتی. ارے ہاں، اس کی ماں نے اس کی ایسی حالت کیسے دیکھی ہوگی. بس عزادارو، بی بی ام لیلا رونے لگی، رو کے کہتے خاتون، اس کی وہ بد نصیب ماں میں ہوں. ارے میرا لال اس دنیا سے چلا گیا اور ماں اس کی حالت دیکھنے کو زندہ رہ گئی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.